آپ نے اکثر ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو کسی کے گھر جا کر خوب غل غپاڑا کرتے ہیں۔ کبھی جوتے لے کر صوفوں پر چڑھ جائیں گے، کبھی برتن توڑیں گے، کبھی دیوار پر رنگ برنگی لکیریں پھیر دیں گے، کبھی دوسرے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیں گے اور کبھی خام خواہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگ جائیں گے۔ ایسے بچوں کی مائیں عموماً وہیں پاس ہی ہوتی ہیں، مگر مجال ہے کہ ان کے کان پر جوں بھی رینگ جائے۔ وہ ایسے مطمئن بیٹھی رہتی ہیں جیسے ان کا بچہ بالکل نارمل انداز میں کھیل رہا ہو۔ اگر بچے کی بےہودگی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بچے کی ماں بادل ناخواستہ فقط اتنا کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی ہے کہ ٹونی بیٹا مت کرو۔ ٹونی بیٹا بھی مگر ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ ماں کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ تماشا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ پاکستانی طالبان اور ان کے ہمدرد مذہبی رہنماؤں کا باہمی تعلق بھی ایسا ہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان TTP وہ شریر بچہ ہے جس نے ریاست پاکستان کو تگنی کا ناچ نچایا، پورے ملک میں بم دھماکے کیے، پولیس اور فوج پر حملے کیے، مگر ان تمام شرارتوں کے باوجود ان کے ہمدرد مذہبی رہنماؤں نے ان کے خلاف وہ سخت بیانیہ استعمال نہیں کیا جو یہ رہنما اپنے ہم وطن آزاد خیال مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے طالبان سے مسلسل مذاکرات کی حمایت کی، اور جب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو طالبان کو یوں پیار محبت سے سمجھایا جیسے کوئی ماں اپنے شریر مگر لاڈلے بچے کو سمجھاتی ہے۔ کسی نے افغان طالبان کو پیار بھرا خط لکھا تو کسی نے پاکستانی طالبان کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں۔ طالبان نے بھی اس پدرانہ شفقت اور محبت کا کمال جواب دیا ہے۔ حال ہی میں TTP کے ایک رہنما نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یہ گلہ کیا ہے کہ ان کے اساتذہ اور علماء کرام نہ جانے کیوں انہیں دہشت گرد کہتے ہیں، جبکہ اصل میں تو وہ جہاد کر رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد یہ جہاد ان علماء کرام کے فتاویٰ کی روشنی میں ہی تو شروع کیا گیا تھا، اب وہی جہاد ناجائز کیسے ہو گیا؟ TTP نے اپنے بیان میں مذہبی علماء سے یہ وضاحت بلکہ رہنمائی مانگی ہے کہ ان کے سمجھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے دلائل سے ثابت کیا جائے۔ ہم سننے کو تیار ہیں، ہم نے تو اپنا جہادی قبلہ تبدیل نہیں کیا، البتہ آپ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری رہنمائی نہیں کر سکتے تو خدا را ہمیں دشمن کے دیے گئے ناموں سے مت پکاریں۔ اور رہی بات مذاکرات کی تو پاکستانی ریاستی اداروں نے چونکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، لہٰذا ہم نے مجاہدین کو ان پر حملوں کی اجازت دی۔ یہ ہے TTP کے بیان کا لب لباب۔ سچ پوچھیں تو TTP نے اپنے پاکستانی حمایتیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں جو مذہبی رہنما امریکہ مخالف جذبات ابھارتے تھے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے تھے، وہ اب کس منہ سے TTP کے بیانیے کی مخالفت کریں گے؟ طالبان کا بیانیہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، پاکستان نے اس جنگ میں طالبان کا ساتھ دینے کی بجائے کفر کی قوتوں کا ساتھ دیا، لہٰذا امریکہ اور پاکستان میں فرق مٹ گیا۔ جس طرح امریکہ کے خلاف جہاد جائز تھا، اسی طرح پاکستان کے خلاف بھی جائز ہے۔ امریکہ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا، اب خاکم بدہن پاکستان کو بھی شکست ہوگی۔ رہی بات مسلمان کا خون بہانے کی تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کے مقابلے میں باطل قوتوں کے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ لوگ جو اس موقع پر خاموش رہتے ہیں ان کی خاموشی بھی کفر کی حمایت کے مترادف ہے۔ لہٰذا بظاہر بے گناہ مرنے والے دراصل بے گناہ نہیں بلکہ واجب القتل کافر ہیں۔ TTP کے اس بیانیے کا جواب ان کے اساتذہ اور ہمدردوں نے نہیں دیا، وہ دے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے، اب وہ پھل دے رہا ہے تو شکایت کس بات کی؟
اب کچھ بات ان بزر جمروں کی ہو جائے جنہوں نے افغان طالبان کی جیت پر شادیانے بجائے تھے اور کہا تھا کہ یہ اسلام کی فتح ہے۔ اب ہماری مغربی سرحد محفوظ ہو گئی، پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، افغان طالبان اپنی سرزمین سے کسی کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، مذاکرات کے ذریعے TTP کو رام کر لیا جائے گا، طالبان بدل گئے ہیں وغیرہ۔ یہ تمام باتیں ہزارویں مرتبہ پھر غلط ثابت ہوئیں۔ طالبان بالکل تبدیل نہیں ہوئے۔ افغانستان میں عورتوں پر تعلیم اور روزگار کے دروازے پہلے کی طرح بند ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ افغان اور پاکستانی طالبان کا ایجنڈا مختلف ہے۔ ہمیں یہ سبق بھی رٹایا گیا تھا کہ افغان سرحد پر بھارتی قونصل خانے ہیں، وہاں سے دہشت گردی کرواتی ہے۔ حامد کارزئی اور اشرف غنی بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ اب نہ حامد کارزئی رہا، نہ اشرف غنی، نہ قونصل خانے رہے اور نہ کے ایجنٹ۔ اب تو افغان طالبان کی حکومت ہے، ان کے ہوتے ہوئے اب دہشت گردی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہماری خوش فہمی تھی کہ کابل میں ہماری دوست حکومت آ گئی ہے۔ اس دوست حکومت نے سرحد پر جو کچھ کیا ویسا تو بھارتی سرحد پر بھی شاذ و نادر ہی ہوا کرتا تھا۔ اور رہی بات اسلامی نظام کی، تو جو نظام طالبان نے افغانستان میں رائج کیا ہے، کیا وہ اسلامی نظام ہے؟ اس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو یقیناً ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یہ کالم پاکستانی یا افغان طالبان کے بارے میں نہیں، بلکہ بطور قوم ہماری فیصلہ سازی کی صلاحیت کے بارے میں ہے۔ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ ذاتی زندگی میں ہم جو اچھے برے فیصلے کرتے ہیں، ان کے نتائج بھی ویسے ہی نکلتے ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان نتائج سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ یہی کلیہ اجتماعی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ غیر دانشمندانہ فیصلے کرتے چلے جائیں اور بحیثیت قوم ان کا نتیجہ نہ بھگتیں۔ آج ہم ایسے تمام فیصلوں کا نتیجہ بھگت رہے ہیں جو اپنے تئیں سپر سمارٹ لوگوں نے کیے۔ کاش یہ سپر سمارٹ ہماری قسمت میں نہ ہوتے اور ہمیں اوسط درجے کی فہم و فراست والا ہی کوئی شخص مل جاتا، تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے۔ کاش۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.